علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں حافظ محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایمز آف سکاؤٹس۔ آج کی ویڈیو تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے کامل بزرگ حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی ان کی سکاؤٹنگ کے بارے میں کی گئی گفتگو کو سنیں گے۔ حضرت والا ایم سکاؤٹس گروپ کراچی کے GSL ہیں، تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سکاؤٹنگ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کس طرح سکاؤٹس جان باز متحرک ہوتے ہیں اور کس طرح وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو ان کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تو چلیے ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اور میرے محبوب پاک نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے؟ مدینہ منورہ خدا کے محبوب نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا۔ پورا عالم نبی پاک کا دشمن، پورا عرب رسول پاک کا دشمن، ابھی آ کر آرام سے بیٹھے بھی نہیں، 1000 کا لشکر لے کر قریش مکہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ چاروں طرف خطرات، افواہ پھیلی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ گرد اڑ رہی تھی۔ اصحابہ کرام اہل مدینہ اکٹھے ہوئے، کیا کریں؟ پریشان ہو رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ ابھی مشورہ کر رہے ہیں، جس طرف سے دھول اڑ رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ گئے۔ ابھی ادھر مشورہ ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، پریشانی کا کیا حل ہونا چاہیے۔ خدا کے محبوب ان کے مشورے کے دوران گھوڑے پر بیٹھے وہاں پہنچے، دیکھا تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، دیکھ کے واپس آ گئے۔ فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تاجروں کا قافلہ ہے، اسکاؤٹس یہی کرتے ہیں۔ عوام مشورہ کر رہی ہوتی ہے، عوام پریشانی کو حل کرنے کے لیے سوچ رہی ہوتی ہے، اور اسکاؤٹس اس سے پہلے جا کے مسئلے کو حل کر کے آ جاتے ہیں۔ متحرک مجاہد، حاضر مجاہد، دماغ بھی حاضر، روح بھی حاضر، جسم بھی حاضر، اس کو اسکاؤٹس کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اعلان کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پورا مکہ دشمن ہو گیا، ہر طرح سے رسول پاک کو، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، کوڑے بھی مار رہے ہیں، آگ سے جلا بھی رہے ہیں، لکڑیوں سے بھی کوٹا جا رہا ہے، گھر ریت پہ بھی لٹایا جا رہا ہے۔ ایک عورت بوڑھی، سر کے بال سفید، کمزور، وہ اپنے گھر کا سامان ایک گٹھڑی باندھ کر باہر بیٹھ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اماں کیسے بیٹھی ہیں؟ کہا مجھے لوگوں نے بتایا ہے یا ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے، ہمارے دین سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مکہ معظمہ چھوڑ کے میں کہیں دور چلی جاؤں، میرا دین بچ جائے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا پھر اب یہاں کیسے بیٹھی ہیں؟ کہا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، یہ گٹھڑی اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہ ہو، اس کا بوجھ میں اٹھانے کے لیے حاضر ہوں۔ اماں کی گٹھڑی سر پہ رکھی، اب اماں نے نبی پاک کے خلاف گفتگو شروع کی۔ خدا کے محبوب سن رہے ہیں،
نہیں کہا کہ جس کی برائیاں کر رہا میں وہی محمد ہوں. وہ برائیاں کرتی گئی رسول پاک مسکرا کے سنتے گئے. بوجھ سر پہ ہے. جب مکہ معظمہ سے دور نکل گئے تو اماں کہتی ہے بیٹے یہاں رکھ دے. آپ نے اجازت چاہی. اماں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. او میرے پیارے بیٹے بتاتا تو جا, تعارف تو کرا, تو کون ہے جس نے اماں کا بوجھ نہ اٹھایا, جس نے اماں کے دین کو بچانے کے سفر میں مدد کی. تو بتا تو دے تو کون ہے. نبی پاک نے فرمایا جس کی تو برائیاں کرتی آئی ہے, جس کو برا کہتی آئی ہے, میں وہی محمد ہوں. اماں نے ہاتھ نہیں چھوڑا, کہا اگر تو وہ محمد ہے تو اللہ کی قسم یہ گٹھڑی اٹھا مجھے دوبارہ مکہ معظمہ لے چل. اگر تیرا وہ دین ہے جس کی تو دعوت دیتا ہے تو وہ بد نصیب ہوگا جو رسول پاک سے دور ہوگا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. یہ اسکاؤٹس ہیں, یہ اسکاؤٹس میرے نبی پاک نے بتایا جس کا کوئی سہارا نہ ہو تو سہارا بن جا. جس کے غم کو بانٹنے والا کوئی نہ ہو ان کے غموں کو تو بانٹ لے. کوئی کمزور ہو اس کی طاقت تو بن جا. اگر کوئی پریشان ہو تو پریشانیاں دور کرنے والا بن جا. یہ اسکاؤٹس ہیں. خدا کے محبوب کی تعلیم کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمونا ہے. خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. اسکاؤٹس کہتے ہیں کیمپنگ. نام تھوڑا فرق ہے, چیز وہی ہے جو رسول پاک نے پیش کی. اصحابہ ساتھ ہیں. ایک جگہ منزل کی, وہاں رسول پاک نے ٹھہراؤ کیا, رک گئے. کسی کو کہا آپ پانی لے آؤ, کسی سے کہا آپ آگ جلاؤ گے, کسی سے کہا آپ کھانا پکاؤ گے, کسی سے کہا تم خیمے لگاؤ گے, ٹینٹ لگاؤ گے. سب کو کام تقسیم کر کے میرے تیرے پیارے نبی نے رسی اٹھائی اور کلہاڑی کندھے پہ رکھ کے چل پڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں چلے؟ فرمایا لکڑیاں کاٹ کے لانے کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ کر لیا ہے. آقا غلام خدمت کے لیے حاضر ہیں, یہ خدمت کریں گے. نبی پاک نے فرمایا میں بیکار نہیں بیٹھوں گا, میں بھی اس میں حصہ دار بنوں گا. خدا کے محبوب جنگل چلے گئے, لکڑیاں کاٹی, گٹھا بنایا, لا کے کیمپ میں لا کے رکھ دیا. اس کو کہتے ہیں اسکاؤٹس. اس کے پہلے کچھ قواعد تھے کہ اتنی عمر کا شخص یہ کورس کر سکتا ہے. جب الحمدللہ یہ اپنی اسکاؤٹس کی تحریک تنظیم بنی تو میں نے کہا بیٹے عمر کی قید چھوڑ دو. جب خدا کے محبوب 60 سال کی عمر میں اسکاؤٹس بنے تو ہمارے فقیر کیوں نہ بنے. عمر کی قید نکال دو. اور آپ کو مبارک ہو, اپنے اسکاؤٹس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہم بچے سے لے کر اللہ کے فضل سے جس بھی عمر کا آؤ ٹریننگ لو. یہ آپ کو اسکاؤٹس بتائیں گے کہ کیا کیا فائدے ہیں, اپنے کتنے فائدے ہیں, رشتہ داروں میں کتنے فائدے ہیں, محلے میں کتنے فائدے ہیں, اس ملک کے کتنے فائدے ہیں, اور ہماری مشن کا مقصد موٹو, ہمارے مشن کا موٹو مقصد ایم 2 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. اپنے زبان دماغ میں یہ بات ایسی راسخ ہو جانی چاہیے, اتنی پختہ ہو جانی چاہیے. ایک میرا ملک پاکستان, دوسرا میرا پیارا دین. یہ 2 چیزیں اگر ان چیزوں کو کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا آنکھیں پھوڑ دیں گے, ہاتھ اٹھے گا خدا کی قسم توڑ دیں گے.
रुकावट बनेगा, ठोकर मार के हटा देंगे। ये दो हमारी जमात के मकसद हैं, मेरा मुल्क और मेरा दीन। इसे खराबी करने की किसी को इजाजत नहीं है। और स्काउट्स ये हर अव्वल दस्ता होगा। जब तेरे मुल्क को जरूरत पड़े, जब तेरे दीन को जरूरत पड़े, ये मुजाहिदाना तरबियत पाने वाले सफ़े अव्वल के मुजाहिद हों इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह अल्लाह ताला अपना फजल कर रहा है, करम कर रहा है, स्मूथली इस तरह ये काम चला, चंद सालों में देखोगे इंशाअल्लाह। चंद सालों में कैसे नौजवानों में तब्दीलियां आती हैं। हर नौजवान, उसके अंदर ताकत है, उसको उसे इस्तेमाल करना है। मेरी बात को ये गौर से सुनना। हर नौजवान में कुव्वत होती है, उस कुव्वत को उसे इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छे कामों में इस ताकत को इस्तेमाल कर लोगे, करना तो है, ये समझता चला जाएगा। और अगर आपने बेढंगा छोड़ दिया, ताकत तो है, इस्तेमाल भी करनी है, फिर वो मनफी कामों में, गलत कामों में, गंदे कामों में उस कुव्वत को इस्तेमाल करेगा। जो अपनी कुव्वत को गलत कामों में इस्तेमाल करेगा, वो गंदा, गलीज, गुमराह, तबाह, बर्बाद होता जाएगा। और जो इस कुव्वत को मसबत सोच रख के अच्छे कामों में यूज करेगा, वो संवरता जाएगा, रास्ता होता जाएगा, रास्ता होता जाएगा। और वो रसूल पाक का सच्चा गुलाम, अल्लाह का सच्चा बंदा बनके एक सितारा बनके चमकेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बे करीम हमें अपने बच्चों की सलाहियतें, कुव्वतें मस्बत राह पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप का तावन ना हो, अगर माँ बाप का तावन ना हो, बच्चे कुव्वत नहीं पकड़ सकते। आपको तावन देना है। जब आप तावन देंगे, पीछे अपने बच्चे की पुश्त पे हाथ रखेंगे, बेटे इन कामों में मैं भी तेरे साथ हूं, इन बच्चों में एक वो जज्बा पैदा होगा, मेरी माँ भी पसंद करती है, मेरे अब्बू जान भी चाहते हैं, फिर अल्लाह उसका रसूल तो पहले ही चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये वो शहसवार बनेंगे, ये जिन शहसवारों के सामने ना मेरे मुल्क का दुश्मन ठहरेगा, ना मेरे दीन का दुश्मन ठहरेगा, अपने पांव तले रौंद देंगे। अल्लाह तौफीक। सुना कि स्काउटिंग कितनी ज़्यादा अहम है, तो आप भी स्काउटिंग करें और मुल्क व कौम की खिदमत करें। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।